ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زمل پریشانی کے عالم میں اپنے گھر سے نکلی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آج اس کے دل پر جو بوجھ ہے وہ کس طرح ہلکا ہوگا۔ گہری سوچوں میں ڈوبی زمل چلتی جا رہی تھی۔ اسے کہاں جا کر رکنا تھا اس کے بارے میں وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ آج اس کا یہ سفر طویل سے طویل تر ہونے کے بجائے اچانک سے ختم ہو جائے اور اس کی 28 سالہ زندگی میں آج کہیں ٹھہراؤ آ جائے، مگر آج بھی اسے اپنی تیز رفتار زندگی میں ٹھہراؤ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ زمل کے دل و دماغ پر نہ جانے کس قسم کا بوجھ تھا جو اسے اندر ہی اندر گھٹن دے رہا تھا۔ شاید آج زمل نے اپنی زندگی کے بارے میں سنجیدہ ہو کر سوچا تھا، تب بھی اس کے دل میں ابھرتے ہوئے کئی سوال اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور زمل ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے ایک بے لگام گھوڑے کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ آج وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ آخرکار اس نے اپنی اتنی زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ وہ خود سے یہ سوال کر رہی تھی کہ جن لوگوں کے لیے جینا میں نے سیکھا ہے، ان لوگوں نے بھی کیا کبھی مجھے اتنی اہمیت دی ہے؟ کیا وہ لوگ بھی میری نیکیوں اور میری جد و جہد کو دل سے مانتے ہیں؟ اپنے اندر ہی اسی کشمکش میں وہ ایک الگ جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کی تکلیف کا احساس سوائے اس کے اور کسی کو نہیں تھا۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی تو خود کو تنہا پاتی۔ جب اسے اپنے کسی بھی سوال کا جواب نہ ملا تو اس نے معاملات اپنے مقدر پر چھوڑتے ہوئے یہ طے کر لیا کہ زندگی اسے جہاں لے کر جائے گی وہ خاموشی سے اپنی زندگی اسی راستے پر گامزن کر دے گی۔ یہی سوچتے ہوئے زمل نے اپنے گھر والوں کے فیصلے کے آگے سر جھکا لیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زمل آج بے حد اداس اور افسردہ سی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ زندگی کا ایک بہت اہم پہلو اس کی زندگی سے کٹنے جا رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کی زندگی کا مقصد ہی اسے آج چھن جائے گا۔ وہ جس الجھن میں تھی اس الجھن کو سلجھانے والا ہی اسے سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کئی سال گزر گئے تھے اسے اکیلے ہی اس جنگ کو لڑتے ہوئے، لیکن آج تک اسے اس لڑائی کا انجام ہی معلوم نہیں ہوا تھا۔ اپنی آنکھوں میں اپنی ناکامی کے آنسو لیے ہوئے زمل پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اپنی بے بسی پر، اپنی قسمت پر سوائے آنسو بہانے کی اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو قسمت پر چھوڑ دیا تھا۔ صبر میں بیٹھی زمل اب اپنے ساتھ شروع ہونے والی نئی کہانی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اداس بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ جب سے پیدا ہوئی تب سے لے کر اب تک سوائے غموں کے قسمت نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ وہ اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچ کر آنسو بہا رہی تھی۔ بے بس، لاچار، مجبور، یہ سارے ٹائٹل اس کے نام کے ساتھ سوٹ کرتے تھے۔ اس نے کبھی اپنی زندگی کو خوشی کے لمحات کے ساتھ گزارا ہی نہیں تھا۔ آج جب اسے ایک اچھی خوشی ملنے جا رہی تھی تو وہ بھی کسی کی بری نظر کا نشانہ بننے والی تھی۔ کوئی اس کی خوشیوں کو آگ لگانے کی طاق میں بیٹھا ہوا تھا، اور زمل اپنے غم میں ڈوبی اس بات سے بالکل انجان تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جن لوگوں کے لیے اس نے اپنی زندگی کے حسین پل نچھاور کیے تھے وہی لوگ اس کی خوشیوں کو آگ لگانے والے تھے۔ ذیشان نکاح پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے سرشاری پھوٹ رہی تھی۔ ذیشان ٹیبل پر پڑے ایک لفافے کو یکسار دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک سنسنی خیز مسکراہٹ تھی جو اس کے حوصلے اور جنون کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ وہ سامنے ٹیبل پر پڑے اس لفافے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج یہ لفافہ اس کی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے والا تھا۔ ذیشان سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا کہ جو اسے کرنا ہے آج وہ کر گزرے گا۔ یہی سوچتے ہوئے ذیشان اپنے بستر سے اٹھا اور وہ لفافہ اٹھاتے ہوئے اپنی کوٹ کی جیب میں رکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد ذیشان گھر سے مسکراتا ہوا نکل گیا۔ وہ اپنے منصوبے پر سوچ بچار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج اسے کیا کرنا ہوگا جس سے وہ اس نکاح کو روک سکے۔ وہ کسی کی خوشیوں پر اپنی بری نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ اپنے مفاد کے لیے وہ ایک بے گناہ کی زندگی سے کھیلنے جا رہا تھا۔
اور اس پر مزے کی بات یہ بھی تھی کہ وہ جانتا تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہے اور جو کرنے جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ وہ غلطی پر ہوتے ہوئے بھی اپنے قدم روکنے کے بجائے اس راستے پر تیزی سے بڑھا رہا تھا جس راستے پر کسی کی خوشیاں اس کے پاؤں تلے آ کر ریزہ ریزہ ہونے والی تھیں۔ زمل اپنے نکاح کو لے کر بہت پریشان تھی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کی زندگی مکمل طور پر بدل جائے گی اور وہ اپنے ایک نئے سفر کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ زمل نے اپنی ساری زندگی لوگوں کی خدمت گزاری کرنے میں گزار دی تھی۔ زمل کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنی ٹھوکروں بھری زندگی سے ایک ہی سبق سیکھا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، مقدر کے لکھے سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی، لیکن ہوا وہی جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ زمل دلہن کا جوڑا پہنے اپنی بارات کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے انتظار میں تھی جو چند لوگوں کے ساتھ زمل سے نکاح کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ وہ ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پہنچتا، ذیشان بارات آنے سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ذیشان کے دل میں کیا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ ذیشان کا دل و دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ شادی میں لگی کرسیوں پر سب سے پچھلی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب زمل سٹیج پر آتی۔ ذیشان بے صبری سے زمل کے سٹیج پر آنے کا انتظار کر رہا تھا کہ تبھی ڈھول ڈھمکے کے ساتھ اندر آتی ہوئی بارات ذیشان کو دکھائی دی۔ بارات دیکھتے ہی ذیشان کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی نظر آنے لگی۔ اس کے ماتھے کی لکیروں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ وہ غصے سے ایک گہری سوچ میں چلا گیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ بارات آ چکی تھی۔ ہر سو خوشی کا سماں تھا۔ سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ سب کے دل میں ایک ارمان تھا کہ زمل کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے، اور ذیشان سب کے ارمانوں کو آگ لگانے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا۔ وہ اپنے بنائے گئے منصوبے پر غور و فکر کر ہی رہا تھا جب اس کی نظر زمل پر پڑی۔ وہ زمل کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اس نے آج سے پہلے زمل کو تیار ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو ذیشان کو ہمیشہ عام سی شکل کی لگتی تھی، آج کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے زمل کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ تبھی مولوی صاحب نکاح کے لیے جیسے ہی سٹیج پر آئے تو ذیشان نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے کوٹ کی جیب سے ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ لفافہ نکالا اور اس لفافے کو ہوا میں لہراتے ہوئے مولوی صاحب کو نکاح کروانے سے روک دیا۔ زمل ایک عام سی شکل کی لڑکی تھی۔ زمل کا تعلق ایک غریب طبقے سے تھا۔ اس کے ابا سبزی فروش تھے اور اماں لوگوں کے گھروں کا کام کر کے اپنے شوہر کے ساتھ گھر چلانے میں مدد کرتی تھیں۔ زمل اپنے اماں ابا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ زمل سانولے رنگ کی تھی، مگر اس کے نین نقش بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو تھے۔ اسے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ابا کی آمدن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے کبھی بھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، لیکن زمل بچپن سے ہی پڑھنے کی شوقین تھی۔ اسی لیے جب وہ تھوڑی سمجھدار ہوئی تو وہ خود سے ہی سب کچھ سیکھنے لگی۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتی تھی۔ اس کی سہیلیاں جب اپنی کتابیں نکالے اپنے اسکول کا کام کرتی تو زمل ان کے پاس بیٹھ کر توجہ سے ان کا کام دیکھتی اور وہیں سے پڑھنا لکھنا سیکھتی گئی۔ زمل سارا سال گھر میں مانگی تانگی کتابوں سے تیاری کرتی اور سال کے آخر میں جا کر سرکاری اسکول میں امتحان دے آتی اور بہت اچھے نمبروں میں امتحان میں کامیابی بھی حاصل کر لیتی۔ زمل جس قدر ذہین تھی اس قدر ہی اچھے اخلاق کی مالک بھی تھی۔ گلی محلے والے، رشتہ دار سب اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس سے بے حد خوش تھے۔ زمل کو بڑے چھوٹے کی عزت کرنا خوب اچھے سے آتا تھا۔ وہ خوب اچھے سے جانتی تھی کہ کس کو کیسے عزت بخشی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر دل عزیز تھی۔ اسکول نہ جانے کے باوجود بھی زمل نے گھر بیٹھے ہی گریجویشن کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ گریجویشن کی ڈگری لینے کے بعد زمل نے اپنے ابا کا بازو بننے کی خواہش رکھتے ہوئے بہت سی جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کیا۔ زمل کے ابا نہیں چاہتے تھے کہ وہ جاب کرے، لیکن زمل جس طرح ترلے اور منتوں سے پڑی تھی
وہ چاہتی تھی کہ وہ جاب کر کے اپنے ابا کا بازو بنے اور اپنے گھر کو چلانے میں اپنے ماں باپ کی مدد کرے۔ یہی وجہ تھی کہ زمل نے بہت سے دفاتر میں اپنی سی وی جمع کروا رکھی تھی، لیکن ابھی تک بدقسمتی سے اسے کہیں بھی جاب کی آفر یا کال نہیں آئی تھی۔ اس کے باوجود بھی زمل نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے اپنے دل میں یہ سوچ رکھا تھا کہ میں ہمت نہیں ہاروں گی، اپنی کوشش کو جاری رکھوں گی۔ اسی طرح زمل نے مسلسل اپنی کوشش کو جاری رکھا اور پھر آخرکار اس کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے شہر کی ایک بہت بڑی کمپنی سے جاب کی آفر آئی۔ زمل کو انٹرویو کے لیے 2 دن بعد جانا تھا۔ انٹرویو کی کال کا سنتے ہی زمل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اس نے اپنے دل میں کئی خیال سجا لیے تھے۔ وہ اپنی اماں سے کہنے لگی، ایک دفعہ میری جاب ہو جائے میں ابا کو کوئی کام نہیں کرنے دوں گی۔ اس کے ابا کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کے ابا پہلے کی طرح محنت مزدوری نہیں کر سکتے تھے، جس وجہ سے گھر کے حالات پہلے سے بھی کہیں زیادہ ڈاؤن ہوتے چلے جا رہے تھے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی تھی۔ زمل کو ایک تو اپنے ابا کے بیمار ہونے کی پریشانی تھی اور دوسری طرف اسے گھر چلانے اور سارے اخراجات سنبھالنے کی بھی فکر تھی۔ زمل کی نوکری کی وجہ سے اس کے گھر کے اخراجات کی تو اسے فکر نہیں تھی، جتنی فکر اسے اپنے ابا کو گھر میں اکیلا چھوڑنے کی تھی۔ اس کے ابا بیماری کی وجہ سے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ اسی دوران زمل کے ابا کو فالج کا اٹیک بھی ہوا، جس وجہ سے ان سے اب بغیر سہارے کے چلا پھرا نہیں جاتا تھا، اور زمل کی اماں خود بیمار رہتی تھی۔ اس وجہ سے ان سے یہ سب کام سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ مگر جاب تو کرنی ہی تھی۔ اگر جاب نہ کرتی تو اپنے گھر اور ماں باپ کو کیسے دیکھتی؟ یہی سوچتے ہوئے زمل نے جاب کی تھی۔ جاب کرتے ابھی زمل کو 1 ماہ ہوا جب اس کے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ زمل نے آفس سے چھٹی لے رکھی تھی۔ اپنے ابا کے دکھ سے نڈھال زمل نہ کسی سے ملتی تھی اور نہ ہی کہیں آتی جاتی تھی۔ کچھ دن گزرے تو آفس سے زمل کے لیے اس کے باس نے ایک پیغام بھیجا کہ زمل سے کہیں کہ آفس آئے۔ زمل کی اپنے باس سے ملاقات ابھی تک نہیں ہو پائی تھی، کیونکہ اس کے باس بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک گئے ہوئے تھے۔ اب وہ واپس آ گئے تھے اور آفس کی پرسنل سیکرٹری کی سیٹ خالی دیکھتے ہوئے انہوں نے زمل کو آفس آنے کے لیے کہا تھا۔ زمل ہر وقت اداسی میں رہتی۔ اس کی اماں ہر وقت اسے سمجھاتی کہ اپنے آفس پر دھیان دو، ایسے تو گھر رہ رہ کر تم بیمار پڑ جاؤ گی تو پھر مجھے کون دیکھے گا؟ زمل اپنے ابا سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ اپنے ابا کے جانے کا غم اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ تبھی جب زمل کو آفس سے پیغام آیا تھا تو زمل کو مجبوراً آفس جانا ہی پڑا۔ اپنے ابا کی فوتگی کے بعد آج زمل کا آفس میں پہلا دن تھا۔ جیسے ہی زمل نے آفس میں قدم رکھا تو سب لوگ زمل سے اس کے ابا کے انتقال کا افسوس کرنے لگے۔ زمل کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اپنے ابا کے جانے کا دکھ ابھی تک اپنے دل سے لگائے بیٹھی ہے۔ تبھی کچھ دیر بعد زمل کو پیغام ملا کہ باس اسے اپنے کیبن میں بلا رہے ہیں۔ زمل گھبراتے ہوئے باس کے کیبن میں جانے لگی۔ اس نے آج پہلی دفعہ باس کو دیکھا تھا۔ جیسے ہی زمل نے کیبن کا دروازہ نوک کیا تو اس کے باس نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ زمل اپنی نظریں جھکائے کیبن کے اندر جانے لگی تھی۔ باس کی نظر جیسے ہی زمل پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ زمل کے چہرے پر اداسی اور پریشانی دیکھ کر حیران تھا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باس نے اسے سب سے پہلے اس کے ابا کا اظہار افسوس کرتے ہوئے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ زمل اپنے باس کے سامنے نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ تبھی اس کے باس نے چند ایک باتیں اسے حوصلے اور تسلی والی کی تھی۔ اس کا باس اس کو سمجھانے لگا کہ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ آپ اپنے ابا کی یاد میں اپنی ان ذمہ داریوں کو بھول رہی ہیں جو ابھی زندہ ہیں۔ باس کا اشارہ اس کی ماں کی طرف تھا۔ تبھی زمل نے نظر اٹھاتے ہوئے اپنے باس ذیشان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور زاروں قطار آنسو آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اس کے باس نے اسے تسلی دیتے کہا، دیکھو آپ ایک بہت اچھی لڑکی ہو، آپ کے کام کی پورا آفس بہت تعریف کرتا ہے،
मैं यही चाहूँगा कि आप अपने गम से निकल कर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्टिव हों, क्योंकि अगर आप ऐसे ही गम में नढाल घर बैठी रहेंगी तो आपके घर का गुजारा कैसे होगा? आपकी अम्मा को कौन देखेगा? अब आपकी अम्मा का आपके अलावा और कोई सहारा नहीं। इसलिए आप इस बात पर थोड़ा ध्यान दें और अपनी जॉब को कंटिन्यू करें। जिमल अपने बॉस की सारी बातें समझते हुए उनसे कहने लगी, मैं अब रेगुलर जॉब पर आया करूंगी और दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बॉस ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए उसे जाने के लिए कहा था। जिमल के जाने के बाद कई घंटे बॉस उसके बारे में सोचते रहे। वक्त गुजरता गया। जिमल बाकायदगी से अपनी नौकरी पर जाती रही। आहिस्ता आहिस्ता बॉस और जिमल की आपस में अच्छी खासी गुफ्तगू होने लगी। ऑफिस के अलावा भी दोनों बैठे अक्सर एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते नजर आते थे। अचानक से जिमल की तनख्वाह भी बढ़ा दी गई थी। जिमल को इन बातों की कुछ समझ नहीं थी। वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसका बॉस उस पर बहुत मेहरबान था और शायद उसके हालात की वजह से ही उसके बॉस उसे इस कदर उल्फत रखते थे। एक दिन जिमल को ऑफिस में देर हो गई और जिमल ऑफिस के बाहर खड़ी किसी ऑटो वाले का इंतजार कर रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई भी ऑटो वाला उसे दिखाई नहीं दिया तो उसने पैदल ही मेन रोड तक जाने का फैसला किया। वो हल्के हल्के कदम चलती जा रही थी कि अचानक उसके करीब आकर एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी रुकी। जिमल ने गाड़ी की तरफ देखा तो उसके बॉस उसे गाड़ी में बैठने का इशारा कर रहे थे। जिमल बिना कुछ सोचे समझे अपने बॉस के साथ गाड़ी में बैठ गई। जिमल के लिए खुशी का दिन था क्योंकि ज़ीशान जिमल को आज शादी की पेशकश देने वाला था। जिमल ने अपने बॉस के मुंह से जब अपने लिए ऐसे अल्फाज सुने तो उसके दिल में भी अपने बॉस के लिए मोहब्बत जागने लगी। ज़ीशान एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था और बहुत ज़्यादा अमीर भी था। न जाने ज़ीशान को जिमल से कब मोहब्बत हो गई और इस बात की खबर अभी ऑफिस में किसी को नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। जिमल भी ज़ीशान के साथ इतना ज़्यादा वक्त गुजार कर खुशी महसूस करती थी। जिमल ने अपनी अम्मा से किसी भी बात को छुपा कर नहीं रखा था। जिमल ने ज़ीशान के बारे में अपनी अम्मा को सब बता रखा था। इसलिए जिमल की माँ भी उस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि जिमल और ज़ीशान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जिमल और ज़ीशान की मोहब्बत गहरी होती चली गई। जिमल अक्सर ही ज़ीशान से शादी करने के बारे में पूछती तो ज़ीशान हमेशा इधर उधर की बातें करते हुए उसके सवाल का जवाब नहीं देता और बात को टाल देता। जिमल को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि जब ज़ीशान उसे दिलो जान से चाहता है तो फिर शादी करने में क्या कबाहत है। वो शादी की बात पर क्यों इधर उधर की बातों में उलझाने लगता है। यही बात जिमल की अम्मा ने भी महसूस की थी। जिमल की अम्मा ने गुस्से का इजहार करते हुए जिमल से कहा था कि अब तो मोहल्ले वाले भी बातें सुनाने लगे हैं। ज़ीशान के साथ तुम अंदर बाहर आती जाती हो, फिरती फिराती हो, तो फिर शादी करने में ज़ीशान देर क्यों कर रहा है। जिमल अपनी अम्मा से कहती कि मुझे नहीं मालूम कि ज़ीशान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई मजबूरी है जिस वजह से वो अभी अपने घर में बात नहीं कर पा रहे। जिमल की माँ ने जिमल से कहा कि मुझे आज ही के दिन ज़ीशान का जवाब चाहिए, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ मुखलिस है तो अपने घर वालों को रिश्ता देकर हमारे घर भेजे, नहीं तो मैं किसी अच्छी जगह देखकर तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। जिमल की अम्मा बदनामी से डरते हुए जिमल को ये धमकी लगा रही थी। जिमल अपनी अम्मा की बात सुनते परेशान हो गई और अपनी माँ से कहने लगी, आप परेशान मत हो, मैं ज़ीशान से बात करूंगी। वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो कभी भी मुझे छोड़ नहीं सकते। ऐसे में जिमल ने ज़ीशान को फ़ोन करते हुए सारा माजरा बयान किया और ज़ीशान से कहने लगी, मुझे आपका जवाब अभी चाहिए। अम्मा बहुत गुस्से में हैं। अम्मा नहीं तो मेरा कहीं और रिश्ता तय कर देंगी और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अब आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ज़ीशान भी उसकी बात सुनकर परेशान होने लगा था।
ذیشان نے زمل کے گھر کا سارا خرچ اٹھا رکھا تھا اور زمل کو آفس میں آنے جانے سے منع کر دیا تھا۔ زمل کو لگتا تھا کہ ذیشان اس سے سچی محبت کرتا ہے اور اس کو اپنا لے گا، لیکن وہاں ماجرا کچھ اور ہی تھا۔ ذیشان نے زمل کے دباؤ میں آتے ہوئے جب اپنے ابا سے رشتے کی بات کی تو ذیشان کے ابا نے زمل کی تصویر دیکھتے ہوئے رشتے سے انکار کر دیا۔ ذیشان کے ابا اس سے کہنے لگے، تم اپنا سٹینڈرڈ دیکھو اور اس لڑکی کا سٹینڈرڈ دیکھو۔ ایک 2 ٹکے کی لڑکی میرے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ تبھی ذیشان کی اماں نے بھی ذیشان کو مخاطب کرتے کہا کہ تمہیں یہ عام سی شکل، سانولی رنگت کی لڑکی کیسے اور کیوں کر پسند آ گئی؟ ذیشان اپنے اماں ابا سے مسلسل بحث کر رہا تھا۔ وہ زمل کے لیے ان کو رضامند کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس کے ابا نے سختی سے اسے منع کر دیا تھا کہ اگر اس نے زمل کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کیا تو وہ اسے اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیں گے۔ ذیشان اپنے ابا کی دی گئی دھمکی سنتے ڈر گیا۔ اس نے زمل کو چھوڑنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی، کیونکہ ذیشان عالی شان زندگی جی رہا تھا اور وہ یہ شان و شوکت والی زندگی اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے ابا سے اس بات کا وعدہ کیا کہ اب وہ جہاں چاہیں گے ذیشان شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے ہی ذیشان کی اماں اور ابا نے ذیشان کا یہ فیصلہ سنا تو انہوں نے فوراً سے ہی ذیشان کی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ذیشان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ زمل نے تو آفس چھوڑ دیا ہوا تھا، اسی لیے ذیشان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے زمل اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ذیشان اپنے ماں باپ کے کہنے پر زور و شور سے شادی کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس دوران وہ زمل سے کبھی کبھی فون پر بات کرتا رہا، لیکن وہ اس سے اس بات کو مسلسل چھپا رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف زمل ذیشان کے لاروں پر اپنی زندگی بسر کر رہی تھی۔ روز اس کی ماں اسے ذیشان کا جواب مانگتی تو روز ہی زمل نت نئے بہانے بنا کر اپنی ماں کو خاموش کروا دیتی۔ اب تو زمل کی ماں بھی ان باتوں سے تنگ آ چکی تھی، بلکہ اس کی ماں نے بھی باہر اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور یہ بات زمل کو بہت زیادہ پریشان کیے ہوئے تھی۔ ذیشان نے زمل سے کہہ رکھا تھا کہ میری پھپھو کی بیٹی کی شادی ہے، تو اس لیے میں شادی میں 1 ہفتے کے لیے مصروف ہوں۔ جیسے ہی یہاں پر فارغ ہوں گا تو میں خود تمہیں کال کروں گا۔ ماں کے پریشر کی وجہ سے زمل ہر روز پریشان رہنے لگی تھی۔ اسے ایک منٹ، ایک گھنٹے کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دن گن رہی تھی کہ کب 1 ہفتہ مکمل ہو اور کب ذیشان شادی سے واپس لوٹے اور اس سے ملاقات ہو۔ مگر زمل نہیں جانتی تھی کہ ذیشان پھپھو کی بیٹی کی شادی تو اٹینڈ کر ہی رہا ہے، لیکن اس شادی کا اہم کردار وہ خود تھا۔ زمل پریشانی میں ادھر ادھر کے چکر لگا رہی تھی۔ اس کی ماں اسے کہہ رہی تھی کہ وہ تمہیں دھوکہ دے کر چلا گیا ہے، تم نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو۔ وہ اپنی ماں کی باتوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ وہ مسلسل ذیشان کے منع کرنے کے باوجود بھی اسے کال کیے جا رہی تھی۔ ذیشان دولہا بنے اپنی دلہن کو بیاہنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس دوران زمل کی بار بار کال آنے کی وجہ سے ذیشان نے فون کو ہی سائلنٹ پر لگا دیا تھا۔ زمل کا بار بار اس طرح فون کرنا ذیشان کو پریشان کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اسے کہیں سے اس بات کی بھنک لگ گئی ہے کہ میں شادی کر رہا ہوں، اس لیے زمل بار بار فون کر کے تنگ کر رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ذیشان کا نکاح اپنی پھپھو کی بیٹی سے ہو گیا۔ ذیشان بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ذرہ برابر بھی اداسی یا غم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اسی دن کا انتظار کر رہا تھا کہ اسے کوئی بھی لڑکی مل جائے۔ جیسے زمل اس کے لیے تڑپ رہی تھی، ذیشان میں ایسی کسی قسم کی تڑپ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کو 1 ہفتہ بھی گزر گیا۔ آخرکار زمل سے ذیشان کی یہ بے رخی برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ تبھی اس نے ذیشان سے ملنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی زمل نے آفس میں قدم رکھا اور اس نے آفس کے لوگوں سے ذیشان کے بارے میں پوچھا۔ وہ پورا آفس دیکھ چکی تھی، لیکن ذیشان کہیں پر بھی موجود نہیں تھا۔ تبھی آفس کے ایک لڑکے نے زمل کو بتایا کہ سر ذیشان کی شادی ہو گئی ہے
और सर ज़ीशान अपना हनी मून मनाने के लिए आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं। जिमल ने इतनी बात सुनी तो उसके पांव तले से ज़मीन खिसक गई। उसे ये झटका बहुत ज़ोर का लगा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान के लिए वो दिन रात अपनी सांसें कुर्बान कर रही है, जिसके लिए वो अपने जज्बात, अपनी मोहब्बत लुटा रही है, वो इंसान इस तरह खुदगर्ज और धोखेबाज निकलेगा। जिमल की आंखों से बेसाख्ता आंसू बहने लगे थे। जिमल आगे कदम बढ़ाने लगी तो इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए वो बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ देर हॉस्पिटल ज़ैर इलाज रहने के बाद जिमल को घर भेज दिया गया। जिमल अपने घर चली गई तो जिमल के मुंह को एक अजब सी चुप लग गई थी जो उसकी माँ को बेचैन किए जा रही थी। उसकी माँ उसकी ये चुप तोड़ना चाह रही थी, लेकिन जिमल किसी भी सूरत बोलने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसकी माँ ने अपनी कसम देते हुए उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है? तुमने ये किस तरह की चुप अपने मुंह पर लगा रखी है? तुम तो ज़ीशान से मिलने गई थी, क्या हुआ? और ज़ीशान ने क्या कहा? उसकी माँ का इतना पूछना था कि जिमल अपनी माँ के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जिमल पागलों की तरह रो रही थी। ऐसा लगता था कि इस सदमे ने उसके दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ा हो। जिमल ने अपनी माँ को बताया कि ज़ीशान ने अपनी पुप्पो की बेटी से निकाह कर लिया है और अब वो सैरो तफरी के लिए बैरून मुल्क गया है। ज़ीशान के लिए उसकी अम्मा का जो खदशा था वो आज बिल्कुल सच साबित हो चुका था। उसकी अम्मा को ज़ीशान पहले दिन से ही ठीक और अच्छा नहीं लगता था। इस बात को कई दिन गुजर गए, लेकिन जिमल इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी उसकी अम्मा ने 2-3 रिश्ते देखे। जिमल ने उन रिश्तों के लिए साफ इनकार कर दिया। वो अब जिंदगी में कभी शादी करने की ख्वाहिश रखती ही नहीं थी। उसने अपनी माँ से साफ अल्फाज में कह रखा था कि मुझे अब शादी के बारे में कभी मत कहिएगा, मैंने कभी जिंदगी में शादी नहीं करनी। माँ रोती बिलखती और कहती थी, ये कैसी सज़ा तुमने मेरे लिए चुनी है, एक ऐसे इंसान के लिए जो कि धोखेबाज था। तुम्हें तुम्हारे सामने भी कुछ बताने की हिम्मत नहीं रख सकता था, तो उस इंसान के लिए तुम रोती बिलखती रहोगी। उस इंसान के लिए तुम अपनी सारी जवानी ऐसे गुजार दोगी। जिमल ने अपनी माँ से कहा, अगर आप मेरी ज़िंदगी चाहती हैं तो मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहती। लेकिन ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अगर मेरा शादी का इरादा बना तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इतना कहते हुए जिमल मुस्कुराने लगी थी। वक्त के साथ साथ जिमल का ज़ख्म भरने लगा था। 2 साल हो गए थे। ज़ीशान का ना तो जिक्र किया था जिमल ने और ना ही उसकी शक्ल तक देखी थी। जिमल ने वो एरिया ही छोड़ दिया था जहां वो रहा करती थी। ज़ीशान ने भी पलटकर उसकी कभी बात तक ना पूछी। जिमल बहुत खुश थी। आज जिमल को एक केयर टेकर की जॉब के लिए सिलेक्ट किया गया था। जिमल को एक हवेली में एक बच्ची की देखभाल के लिए नौकरी मिली थी। क्योंकि जिमल के हालात बेहद ख़राब थे, घर का गुजर बसर होना बेहद मुश्किल था, इसलिए जिमल ऐसी नौकरी करना चाहती थी जिसको करके उसे एक तो दिली सुकून भी मिलता और घर के हालात भी ठीक हो जाते। तभी उसने एक इदारे से राब्ता करते हुए बच्ची की देखभाल की नौकरी को सिलेक्ट किया था। आज उसका हवेली में पहला दिन था। वो बिल्कुल सादा हालत में आज हवेली में अपना इंटरव्यू देने जा रही थी। जिमल के घर से हवेली का सफ़र तकरीबन 1 घंटे का था। कुछ ही देर में जिमल हवेली पहुंच गई। हवेली बहुत खूबसूरत थी। बुलंद व बाला दरवाजे, ऊंची ऊंची दीवारें हवेली की खूबसूरती को उजागर कर रही थी। जिमल जैसे जैसे हवेली में दाखिल होती जा रही थी, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं और उसे हवेली से खौफ भी आ रहा था, क्योंकि जिस कदर हवेली खूबसूरत थी उस कदर ही हवेली पर उदासी की छाप लगी हुई थी। जिमल दिल में सोचने लगी कि यहाँ पर रहने वाले लोग कैसे गुजारा करते होंगे। ये घर तो था, लेकिन इसके दरो दीवार में सिवाय गम और दुख के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिमल को कंपनी वालों ने बताया था कि जिस बच्ची की देखभाल के लिए जिमल को भेजा जा रहा है
اس بچی کی ماں کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب باپ کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں جو بچی کی دیکھ بھال کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں ایک اچھی اور سمجھدار کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی۔ زمل کے دل و دماغ میں کئی سوال تھے۔ وہ سوچتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر ایک ننھی سی بچی پر پڑی۔ ایک لمبا چوڑا آدمی اس کی طرف پیٹھ کیے فون پر مصروف تھا اور بچی لگاتار رو رہی تھی۔ زمل کے دل کو جیسے کھینچ سی پڑی۔ زمل کچھ پوچھے بغیر بھاگتے ہوئے اس بچی کو اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگانے لگی۔ جیسے ہی زمل نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا، وہ بچی بالکل خاموش ہو گئی اور گہری نیند سونے لگی۔ زمل خود اس بات پر حیران تھی کہ ایک اجنبی گود میں اس بچی کو ایسا کون سا سکون میسر آیا جو وہ فوراً ہی سکون کی نیند سونے لگی اور خاموش بھی ہو گئی۔ ابھی زمل اسی سوچ میں تھی کہ اچانک سے سامنے کھڑے آدمی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو زمل کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذیشان ہی تھا۔ زمل اسے دیکھ کر پتھرا سی گئی تھی۔ یہ بات ذیشان نے بھی محسوس کی تھی کہ زاروں قطار روتی ہوئی بچی ایک دم سے کسی کی گود میں جا کر چپ ہو گئی۔ اسی لیے حیران ہوتے ذیشان نے ایک دم سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا کہ کشمالہ کو ایسی کون سی چیز نظر آئی ہے جسے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن مڑ کر دیکھنے پر ذیشان کو پتہ چلا کہ کشمالہ زمل کی گود کی وجہ سے خاموش ہو کر گہری نیند سونے لگی تھی۔ زمل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج 2 سال بعد وہ ذیشان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ ذیشان اس سے کوئی بات کرتا، زمل نے بچی کو پاس پڑے صوفے پر لٹایا اور حویلی سے جانے لگی۔ جیسے ہی زمل حویلی سے جانے کے لیے آگے بڑھی تو ذیشان نے اسے روکتے ہوئے کہا، زمل میری بات سنو۔ زمل چلتی ہی جا رہی تھی، تبھی ذیشان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ زمل نے پیچھے مڑتے ہوئے ذیشان سے کہا کہ میرا ہاتھ چھوڑیں۔ ذیشان زمل سے کہنے لگا، تمہیں میری بات سننا ہی ہوگی۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کی وجہ کیا تھی؟ جب تک تم وہ وجہ نہیں جان لیتی، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ زمل نے مسکراتے ذیشان کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگی، تمہیں 2 سال بعد مجھے وجہ بتانی یاد آئی، جب میں نے 2 سال تک تم سے وجہ نہیں پوچھی اور تم نے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی، تو پھر کیوں کر میں آج تم سے وجہ جاننے کی کوشش کروں؟ مجھے تم میں یا تمہاری وجہ میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں۔ میں یہاں ایک جاب کے لیے آئی تھی۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ مجھے جاب اس گھر میں کرنی پڑے گی تو میں کمپنی میں کھڑے کھڑے انکار کر دیتی۔ زمل کے دل سے 2 سال کے لگے ہوئے زخم پھوٹ پھوٹ کر بول رہے تھے۔ تبھی ذیشان نے زمل سے کہا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھیک ہو، تمہارا غصہ بھی بالکل جائز ہے، لیکن میری کچھ مجبوری تھی۔ تم میری مجبوری سنے بغیر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ زمل ذیشان سے کہنے لگی، میں تو مجبوری سنے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر رہی ہوں، آپ نے تو بغیر مجبوری بتائے ہی اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ زمل وہاں سے جانے لگی۔ جیسے ہی زمل نے آگے قدم بڑھایا تو کشمالہ نے زمل کا دوپٹہ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے اپنی طرف کھینچا۔ زمل سمجھی کہ ذیشان اس کے دوپٹے کو کھینچ رہا ہے۔ جیسے ہی زمل نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ننھے ننھے ہاتھوں میں زمل کا دوپٹہ تھا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ اس قدر بے بس تھی کہ بچی کے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ تبھی ذیشان نے آ کر بچی کے ہاتھوں سے دوپٹہ چھڑاتے زمل سے کہا کہ ایک دفعہ میری بات سن لو، پھر چاہے تم چلی جانا، تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ زمل ذیشان کی بات سننے کے لیے خاموشی سے کھڑی ہو گئی تو ذیشان نے بتایا کہ مجھے تم سے محبت تھی، لیکن جیسے ہی میں نے تم سے شادی کے لیے اپنے گھر میں بات کی تو اماں ابا نے مجھے ساری جائیداد سے بے دخل کرنے کی دھمکی دی، اور اماں نے تو خودکشی تک کرنے کی دھمکی دی تھی۔ اس لیے میں اپنے اماں ابا کے دباؤ میں آ گیا اور تم سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تبھی اماں اور ابا نے زبردستی میرا نکاح پھپھو کی بیٹی کے ساتھ طے کر دیا۔ 1 سال بعد اللہ نے مجھے اولاد کی خوشخبری سے نوازا۔ شادی کے 1.5 سال بعد
جب کشمالہ پیدا ہوئی تو اس کی پیدائش کی خوشی میں اماں ابا نے ایک ساتھ عمرہ پر جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی ہم سب عمرے کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اماں ابا اور میری بیوی کا موقع پر ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میں اور کشمالہ بچ گئے۔ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میں اس وقت مجبور تھا۔ ذیشان مسلسل اپنے بے گناہ اور مجبور ہونے کی دہائی دے رہا تھا، لیکن زمل اس کی ساری بات خاموشی سے سن رہی تھی۔ وہ بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی، اسی لیے اب ذیشان کی بتائی ہوئی کسی بھی بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ذیشان نے کہا کہ تم پہلی والی ساری باتیں بھول کر کیا میری بیٹی کو سنبھال نہیں سکتی؟ تمہاری گود میں خاموش دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہو گئی کہ کشمالہ کو بھی کوئی پیار کرنے والی گود مل سکتی ہے۔ اگر تم پچھلی رنجشوں کو بھلا کر بن ماں کی بچی کو سنبھالنے لگو تو یہ تمہارا میرے اوپر اور کشمالہ کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ زمل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زمل نے کشمالہ کو گود میں اٹھاتے کہا، سر، میں یہ جاب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کی بے تکلفی منظور نہیں، اور دوسرا میرے گھر سے آپ کا گھر کافی دور پڑتا ہے، اس لیے مجھے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں لانے اور لے جانے کی سہولت مہیا کی جائے۔ زمل نے جاب ایکسپٹ کرتے ہوئے ذیشان سے کہا کہ مجھے سیلری وقت پر مل جانی چاہیے، کیونکہ میرے گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں کہ میرا گزارا کرنا بہت مشکل ہے۔ ذیشان نے زمل کی ساری باتیں مانتے ہوئے کشمالہ کی ذمہ داری زمل کو دے دی تھی۔ اب زمل کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، کشمالہ کو سنبھالنا۔ زمل دل و جان سے کشمالہ سے محبت کرتی، اسے ماں ہونے کا احساس دلاتی اور اس کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، کشمالہ بڑی ہوتی چلی گئی اور وہ زمل کے ساتھ بہت اچھے سے مانوس بھی ہو گئی تھی۔ اب کشمالہ کو زمل کے اندر اپنی ماں کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں ماں کی شفقت محسوس کرتی تھی۔ کشمالہ کچھ ماں کی تھی جب زمل نے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی تھی، اور اب کشمالہ 2 سال کی ہونے والی تھی۔ زمل ایک ماں کی طرح اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، اس سے اپنی محبت جتا رہی تھی۔ اپنے جذبات اس بچی پر لٹا کر زمل کو دلی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ذیشان بھی خوش تھا۔ اب اسے اپنی بچی کی بالکل فکر نہیں ہوتی تھی۔ وہ بے فکر ہو کر اپنے آفس کے کاموں کو دیکھتا اور تسلی سے سب کام نپٹا کر گھر آتا۔ ذیشان کے آنے سے پہلے گھر کے سارے کام ہو چکے ہوتے تھے۔ کھانا شانا ہر کام وقت پر ہونے لگا، کیونکہ ایک عورت کا ہونا گھر میں ضروری تھا۔ اگر گھر میں کوئی عورت نہ ہو تو نوکر چاکر بھی گھر کو گھر نہیں رہنے دیتے۔ یہی حال ذیشان کے گھر کا تھا۔ زمل کے آنے سے ذیشان کے گھر میں ہر سہولت کو مد نظر رکھا جاتا تھا اور ہر کام وقت پر ہونے لگا۔ ذیشان جب اپنے گھر کو دیکھتا اور گھر میں بنے ان اصولوں کو دیکھتا جو اصول زمل نے بنائے تھے تو وہ تسلی میں آ جاتا اور دل میں سوچتا کہ اس گھر کی اصل مالکن زمل ہونی چاہیے، لیکن اس نے کبھی بھی زمل سے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ذیشان یہ سوچ کر ڈر جاتا تھا کہ اگر وہ زمل سے کوئی ایسی بات کرے تو ماضی میں ملے ہوئے زخم زمل کو کبھی بھی ٹھیک فیصلہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہی سوچتے ہوئے ذیشان ہمیشہ خاموش ہو جاتا اور سوچتا کہ اسے مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایک دن اچانک زمل نے ذیشان سے کہا کہ وہ ابھی گھر واپس آیا ہی تھا کہ زمل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ زمل کو 2 سال کا عرصہ ہو گیا تھا اس حویلی میں کام کرتے ہوئے، اور آج سے پہلے ایسا منظر کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا کہ زمل ذیشان کے سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت کرتی۔ مگر آج زمل کو ایک ضروری بات کرنے کے لیے ذیشان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ ذیشان کے پاس آئی اور کہنے لگی، جمعے کو میرا نکاح ہے، میں اب سے کشمالہ کی دیکھ بھال نہیں کر سکوں گی۔ زمل کی بات سن کر ذیشان کے چہرے پر پریشانی آ گئی، کیونکہ اس کی بیوی کے مرنے کے بعد سے زمل ہی اس کی بیٹی کو سنبھال رہی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر رہتا تھا۔ اب اچانک زمل نے یہ خبر دی تو وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ یہ نکاح نہیں ہونے دے گا۔
जिमल ढेर सारी सोचें लेती हुई हवेली का काम छोड़कर अपने घर चली गई और ये बात ज़ीशान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ये सोचकर बेचैन था कि आखिरकार जिमल उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो निकाह कैसे कर सकती है, जबकि वो जानती है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और अब तो कशमाला भी उसके साथ मानूस हो चुकी थी। अब जिमल हम दोनों के साथ ये सब कैसे कर सकती है? ज़ीशान इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था। निकाह में कुछ दिन बाकी थे और ज़ीशान को ये परेशानी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने कई दफ़ा जिमल के साथ राब्ता करने की कोशिश की, मगर जिमल किसी भी सूरत उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। जिमल ने ज़ीशान से सिर्फ इतना कहा था कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, तुमने अपने माँ बाप के दबाव में आकर मेरा साथ छोड़ दिया था। आज मुझे मेरे घर वालों के दबाव में आकर निकाह करना पड़ रहा है और मैं अपनी माँ की खुशी में खुश हूँ। मेरी माँ ने जो मेरे लिए बेहतर समझा वो कर डाला, इसलिए किसी सूरत ये मुमकिन नहीं कि मैं अपनी माँ को किसी के लिए भी दुखी करूं। जिमल की बातें ज़ीशान के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर कर गई। तभी ज़ीशान ने सोचा कि कैसे इस निकाह को रोका जाए। वो निकाह को रोकने की तरकीब लड़ाने लगा। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जिस दिन जिमल का निकाह था। ज़ीशान निकाह पर जाने के लिए तैयार बैठा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। सामने टेबल पर पड़े हुए एक लिफाफे की तरफ देखकर ज़ीशान मुसलसल मुस्कुरा रहा था। वो अपने दिल में सोच चुका था कि आज वो सब कर गुजरेगा जो उसने सोच रखा था। वो मुस्कुराता हुआ अपने बिस्तर से उठा और टेबल से लिफाफा उठाते हुए अपने कोट की जेब में रखने लगा। कुछ ही देर बाद ज़ीशान उस हॉल में पहुंच चुका था जहां जिमल का निकाह था। हर तरफ खुशियों का समा था। सब लोग जिमल के निकाह को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे थे, सिवाय ज़ीशान के। ज़ीशान सबसे पीछे जाकर बैठ गया और बारात के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर के इंतज़ार के बाद ज़ीशान को बारात आने की खबर मिली। वो अपने सोचे हुए मंसूबे को लेकर बिल्कुल तैयार खड़ा था कि तभी स्टेज पर दुल्हन के लिबास में जिमल पर उसकी नज़र पड़ी। जिमल बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ीशान ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। जिमल को उसके दूल्हे के साथ बिठाया गया और जैसे ही निकाह का वक्त आया और निकाह पढ़ाने के लिए मौलवी साहब स्टेज पर आए तो ज़ीशान ने हिम्मत करते हुए ज़ोरदार आवाज़ में सबके सामने खड़े होकर कहा कि ये निकाह नहीं हो सकता। ज़ीशान का इतना कहना था कि हॉल में खड़े कुछ मुअज़्ज़िज़ लोगों ने ज़ीशान की तरफ देखते हुए ये सवाल उठाया कि क्यों, ये निकाह क्यों नहीं हो सकता और तुम कौन होते हो ये निकाह रुकवाने वाले। तभी ज़ीशान ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से लिफाफा निकाला और हवा में लहराने लगा और सबकी तरफ देखते कहने लगा, ये निकाह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जिमल ने मुझसे निकाह किया है। दुल्हन के लिबास में बैठी जिमल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। वो घूंघट उठाकर ज़ीशान की तरफ हैरान होकर देखने लगी और कपकपाती आवाज़ में ज़ीशान से कहने लगी कि ये क्या बेहुदा मजाक है, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा आज निकाह है। आपकी इस हरकत से मेरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तभी ज़ीशान ने कहा, जिमल मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और मैं कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और की हो जाओ। इसलिए चुपचाप स्टेज से नीचे उतरो और मेरे साथ हवेली चलो। इससे पहले कि जिमल अपनी बेगुनाही की दुहाई देती, ज़ीशान ने वहां खड़े हर इंसान के सामने एक झूठा निकाहनामा रखते हुए जिमल का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ हवेली ले आया। वहां पर खड़ा हर शख्स निकाहनामा देखकर जिमल को रोकने का हक नहीं रखता था, मगर कोई ये बात नहीं जानता था कि वो निकाहनामा झूठा है। जिमल रोती रही, बिलखती रही और चीख चीख कर कहती रही कि ज़ीशान झूठ बोल रहा है, मैंने इससे निकाह नहीं किया। लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए उस वक्त जिमल की बात पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। ज़ीशान अपने मकसद में कामयाब हो गया था। वो जिमल को ज़बरदस्ती अपने साथ हवेली ले आया। हवेली आने के बाद जिमल ने रोते हुए ज़ीशान से कहा
کہ آخر میرا کیا قصور تھا؟ پہلے بھی تمہاری وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی، اب اگر میں عزت کی زندگی جینا چاہتی تھی تو تم نے یہ تماشا کر کے مجھ سے وہ حق بھی چھین لیا۔ ذیشان زاروں قطار رونے لگا۔ وہ زمل کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، میرا طریقہ غلط ہے، لیکن میری محبت جھوٹی نہیں ہے۔ میں تم سے آج بھی بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ میرے علاوہ تم کسی اور کی بنو۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ یہ سب کچھ کرنے پر مجھے تم نے ہی مجبور کیا تھا۔ زمل روتے ہوئے اس سے کہنے لگی کہ اپنی انا کو، اپنے جھوٹ کو محبت کا نام مت دو۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم آج سے کئی سال پہلے مجھے تنہا چھوڑ کر رنگ رلیاں نہ منا رہے ہوتے۔ زمل مسلسل رو رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ جب وہ اس سے محبت کرتی تھی تب اس کو حاصل نہ کر پائی۔ اب اسے اس کے ساتھ بالکل بھی لگاؤ نہیں تھا اور اب وہ اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دی گئی تھی۔ ذیشان نے 1 سال تک زمل کو ایسے ہی زبردستی اپنے ساتھ ایک جھوٹے رشتے میں باندھے رکھا۔ ذیشان نے ہر طرح زمل کا دل جیتنے کی کوشش کی، مگر زمل کے دل میں ذیشان کے لیے ذرہ برابر بھی جگہ نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ اس کی ہر کوشش کو رد کر دیتی تھی۔ کشمالہ کے ساتھ زمل کی محبت اور عروج پر تھی، لیکن ذیشان کو دیکھ کر وہ راضی نہیں تھی۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ ذیشان نے بھی اپنی کوشش جاری رکھی۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ ذیشان نے زمل سے کہا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تمہارا جہاں جی چاہے تم جا سکتی ہو، کیونکہ تمہارا اور میرا نکاح تھا ہی نہیں، اس لیے میں اس زبردستی کے رشتے میں تمہیں اور باندھنا نہیں چاہتا۔ ذیشان کا اتنا کہنا تھا کہ زمل کے دل کو ایک دم سے دھچکا لگا تھا۔ کچھ بھی ہو، زمل آج بھی ذیشان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ اپنی جھوٹی نفرت کا اظہار کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ زمل نے آگے بڑھتے ہوئے ذیشان کا ہاتھ تھاما اور ذیشان کے کیے گئے سب گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ذیشان سے نکاح کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ذیشان نے دھوم دھام سے زمل کے ساتھ نکاح کیا اور باعزت اسے اپنی بیوی بنا کر حویلی میں لے آیا۔ آج زمل کشمالہ اور ذیشان کے ساتھ بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔